آپ کی بات سے ایک بہت اچھا نقطہ ذہن میں آ گیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے ویورز کو بتا دوں کہ خدا کے انکار کے لیے تو دلیل لانا بہت ضروری ہے، لیکن خدا کے وجود کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کے وجود کے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے سینکڑوں دلیلیں دی گئی ہیں اور اسکالرس نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو اس کے نہ ہونے کے آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں ان کا رد بھی کیا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، جسے ہم انگلش میں فرسٹ پرنسپلز کہتے ہیں اور ہم اپنی عربی زبان میں اس کو بدیہیات کہتے ہیں، کہ مثلا جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ درد دکھاؤ، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ ہم تو بھائی رکشہ چلاتے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم کہاں سے درد دکھائیں۔ اگر ہم فار ایگزامپل پی ایچ ڈی ہوتے تو ہم آپ کو درد دکھا سکتے تھے۔ اچھی بات ہے۔ یہ وہ بیسک پرنسپلس اور فرسٹ پرنسپلس ہیں جو کہ سب کے لیے واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ کیا ایک چیز ان اٹس ٹوٹیلٹی ایک ہی وقت میں وائٹ اور بلیک ہو سکتی ہے، تو ایک رکشہ چلانے والا بھی کہے گا کہ نہیں، یا کالی ہوگی یا سفید ہوگی۔ اس کے لیے پی ایچ ڈی اور کسی علم کی ضرورت، کسی مدرسے اور اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ فیکٹس ہیں۔ ایسے ہی خدا کے وجود کی بات ہے کہ وہ بدیہیات میں سے، یعنی بالکل فرسٹ پرنسپلس میں سے آتا ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک کریٹر ہے اور ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے کہ ایک ذرہ بھی بغیر کسی کریٹر کے وجود میں آ گیا ہو، ویسے یہ دنیا بھی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہونا چاہیے۔ یہ تو صرف ہم انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری عقل میں جو پریجوڈس کا پردہ جو پڑ جاتا ہے اور جسے ہم تعصب کہتے ہیں، یعنی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو یہ ہے، انشاءاللہ آگے اگر ذہن میں رہا اور موقع ملا تو اس کے بھی اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ موسٹلی کیوں انکار کیا جاتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال آپ کے ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جہاں آپ نے کہا کہ اس طرح سے بالکل ہی بیسک ایک دلیل دی جائے کہ جو کامن مین سے لے کر ایک پی ایچ ڈی اور سائنٹسٹ اور پڑھے لکھے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی کامن ہو۔ وہ دلیل ہم لیتے ہیں اپنے ہی بزرگوں کی زندگی سے، جہاں ہم سب کے عقیدے کے مطابق جو اللہ کا ہم کیونکہ وجود کے ہی اوپر بحث کر رہے ہیں، تو اس نے ہمارے گائیڈنس کے لیے میسنجرز بھیجے، اور جس میں سے سب سے آخری میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اپنے کمپینینز کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور تبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی ہے، اور پوچھا کہ کیا اے ضعیفہ، کیا تو مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا بالکل۔ تو کہا پھر تو خدا کے وجود میں بھی یقین رکھتی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ جی یس، میں زبان کو مکس کر کے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بھی ہو وہ۔ اس نے کہا یس آئی ڈو بلیو ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، واٹ آرگیومنٹ ڈو یو ہیو؟ کیونکہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی کہ آئی فالو سم ون، تو وہ جو بلیو کرتے ہیں وہی ہم بھی بلیو کریں گے، نہیں۔ تو رسول نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا آرگیومنٹ ہے کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا کوئی ایک کریٹر ہے؟ تو اس عورت نے، کیونکہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، کہا کہ اس چرخے کو جب تک میں اپنے ہاتھ سے چلاتی ہوں تب تک چلتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ روک دیتی ہوں یہ چرخہ رک جاتا ہے۔ جب ایک چرخہ محتاج ہے کسی چلانے والے کا، یہ اتنا سا چرخہ، تو پھر یہ کائنات کیوں کر کیسے نہیں محتاج ہوگی، کیسے نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کسی ایک کریٹر پر کہ کوئی چلانے والا ہو تو یہ پوری کائنات چلے۔ اور وہاں پہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ پروفٹ محمد نے کہا، پیس بی اپون ہم اینڈ ہز فیملی، کہ اتنی دلیل وجود خدا کی تم سب کے پاس ہونی چاہیے، یعنی ہر کسی کو ماننا چاہیے۔ بہت صحیح ہے، عقل کے ساتھ۔ اور یہ عورت کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو ویسے بھی چند ایک لوگ انگلیوں پہ ہوتے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں اور آپ کتنے جاہل ہیں۔ آپ کے اپنی انسٹنکٹ میں اللہ نے، میں اللہ ورڈ نہ یوز کر کے کریٹر ورڈ یوز کروں، خود آپ کے اپنے انسٹنکٹ میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ بغیر اگر اپنے آپ کو ہر پریجوڈس سے پاک کر لیں تو آپ خود یہ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جو اس کائنات کا خلق کرنے والا، کریٹ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جیسے اور کوئی مثال ہو جو آپ ہمارے ناظرین کو پیش کریں کہ تاکہ وہ جو کامن مین جو ہے جی ان تک یہ بات، کیونکہ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا جو ہے جی وہ کامن مین ہے، کہ اس کامن مین کو ہم کیسے دیکھیں۔ ہمارا مقصد اس پروگرام کو کرنے کا تھا، اگر میں ٹف اردو بولتا جی اور کہتا ارباب فہم و زکان قریب تعطیل کلاں ہو رہی ہے، تو ہمارے آڈینس کو ارباب سمجھ میں آتا، جی ٹھیک ہے، نہ تعطیل نہ کلا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ٹارگٹ آڈینس جو ہے انسان ہے، ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہے انسان اللہ کا کریشن ہے، ہمیں کریشن کو کریٹر سے جوڑنا ہے۔ تو جب تک ہم کریشن کو کریٹر بتائیں گے نہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پریئر پڑھ کے بتایا کہ اس پریئر کے اندر بتایا گیا ہے،
تو اس طرح کا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی کہ درد کے سلسلے میں، جی ہاں، اس سلسلے کے اندر کیا نام ہے، جو اسلام کے کیا نام ہے اندر ایک واقعہ، اسلامک واقعہ میں چاہوں گا اس کو آپ پیش کریں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا آپ نے اشارہ کیا، اور یہ واقعہ ہے آج سے کئی سو سال پہلے کا، جب ایک بہلول نام کے ایک شخص رہتے تھے کہ جو الظاہر جسے ہم کہتے ہیں اپیرنٹلی لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے، لیکن وہ بڑی وزڈم بھری باتیں، بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک اسکالر کو سنا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ درس دے رہے ہیں لوگوں کو، اور وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ایک طرح سے ان کے 3 سوال تھے کہ قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ اللہ نہیں دکھے گا، جبکہ ہر دکھنے والی چیز دکھنی چاہیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو آگ خود، یعنی شیطان خود آگ سے بنا ہے تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو یہ ان کا سوال تھا کہ اللہ ہر دکھنے والی چیز دکھنی چاہیے تو خدا قیامت میں کیوں نہیں دکھے گا، اور شیطان کو آگ جلائے گی جبکہ خود شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور ہم جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے انجام دیتے ہیں، تو پھر ہم کو سزا کیوں ملے گی ہمارے کسی عمل کے لیے؟ یہ 3 سوال ان کے تھے۔ اس میں سے ایک سوال تو ہم سے ریلیٹڈ ہے نا؟ جی ہاں، وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، تو اسی میں ہم ایک یہ دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ جو ہم ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو لوگوں کے سامنے شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کسی کو بتا سکیں۔ یہاں پہ کیونکہ کوئی قید نہیں ہے، یہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو صاحب تھے جن کا نام بہلول تھا، یہ مسجد کے باہر انتظار کرنے لگے کہ یہ جو ٹیچر ہیں، اسکالر ہیں، یہ باہر آئیں۔ جب یہ باہر آئے تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ان کے گھٹنے پہ مارا، اور وہ درد سے تڑپنے لگے، اور ان کے ساتھ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو پکڑ کے لے آئے بہلول کو۔ تو بہلول نے کہا کہ تم مجھے پکڑ کے کیوں لائے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ تم نے مجھے ڈھیلا اٹھا کے مار دیا، مجھے چوٹ لگی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ بھائی اگر درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ کہاں ہے درد؟ تو اب پلٹ کے وہ اسکالر کہتے ہیں کہ بھلا درد بھی کوئی دکھنے والی چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہی تو ابھی کہا تھا کہ جو چیز موجود ہو اسے دکھنا چاہیے۔ تو یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ جو چیز موجود ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ دکھے۔ پھر بہلول نے کہا کہ بھائی تم بھی مٹی کے بنے ہو، ڈھیلا بھی مٹی کا بنا تھا، بھلا مٹی کو کیسے چوٹ پہنچا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، بھائی ڈھیلا سخت تھا اور مٹی کا بنا ہو، اس کے بعد بھی مجھے چوٹ لگی۔ تو کہا مٹی جیسے مٹی کو چوٹ پہنچا سکتی ہے ویسے ہی آگ کو جلا دے گی۔ اور پھر اس کے بعد بھائی یہ عمل میرا تو نہیں تھا، اللہ، کیونکہ ہم تو مجبور ہیں تمہارے عقیدے کے حساب سے، تو اللہ نے چاہا تو میں نے تم کو ڈھیلا مارا، وہ نہ چاہتا تو تم کو ڈھیلا نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک ہی ڈھیلے میں انہوں نے، جسے عنوان دیا جاتا ہے اسٹوری کو کہ 3 سوال 1 جواب، کہ ایک ڈھیلے سے انہوں نے تینوں جواب دے دیے کہ مٹی جیسے مٹی کو چوٹ پہنچا سکتی ہے ویسے ہی آگ کو جلائے گی، جیسے کہ درد نہیں دکھتا مگر موجود ہے ویسے ہی اللہ نہیں دکھتا مگر موجود ہے، اور اگر جبر کی بات ہوتی تو تم برا ہی کیوں مانتے، تم غصہ کیوں ہوتے، اللہ کا عمل تھا یہ تو۔ بس معلوم ہوا کہ فری ول ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ یعنی ہم اختیار سے اپنا کام کرتے ہیں، جبر سے نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کہانی سے اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ کامن مین بھی ہمارا سمجھ سکتا ہے۔ میں اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں، ایک سینٹینس، کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چاہتے ہیں، وہ کہے گا بہت چاہتے ہیں۔ کتنا چاہتے ہیں جو بھی آپ پوچھ لیے۔ کیا وہ محبت آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہیں ہے کہ آپ اس کو لا کے دکھائیں اپنے سینے میں ہاتھ ڈال کے نکال کے کہ یہ دیکھیے؟ تو کیا نہ دکھنا اس بات کا پروف ہے کہ محبت وجود نہیں رکھتی؟ نہیں، بلکہ وہ محبت ظاہر ہوگی آپ کے ایکشن سے۔ کبھی آپ ان کو سرو کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، کبھی آپ ان کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ اگر وہ وجود رکھتا ہے تو ہمیں دکھے۔ 2 چیزیں ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، وہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں۔ ان کو جب ہم دلیل دیتے ہیں کہ بنی ہوئی چیز خود بتاتی ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، موبائل خود بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، کیمرہ خود بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اسی طریقے سے جو چیز آپ کے سامنے ہے اگر وہ سامنے آئے، یہ کارپینٹر نہیں دکھائی دے رہا جی، ہمیں موبائل کو بنانے والا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن نہ دکھنے کے باوجود اس کے اس سامان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بنانے والا ہے۔ جی، تو پھر جب یہ پوری یونیورس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرے سے لے کر پھیلی ہوئی کائنات، اتنی بڑی گلیکسی، اتنا تو سب کچھ گلیکسیز وغیرہ ساری چیزیں کیا نہیں ہیں۔ جی، آج تو ڈسکوری چینل کا زمانہ آ گیا ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ جب ڈسکوری چینل والے زمین کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے کون کون سی چیزیں تلاش کی جس کو دیکھ کر آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ تو
یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنے آپ بن گئی. جی. تو دنیا میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا بنانے والا نہیں ہو. میں چاہوں گا کہ اور کوئی ایسی ایک مثال، چونکہ ابھی ہم ابھی انٹلیکچوئل سے بات چیت نہیں کر رہے، ابھی ہم دوسروں سے، ابھی میں کامن مین سے بات چیت کر رہا ہوں. بالکل چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لوگوں تک، تاکہ اگر ہم سے کچھ بات سیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں. دیکھیں وہیں سے بگننگ ہے، ہمیں اسٹارٹ جو ہے وہیں سے کرنا ہے کہ ہم سے کوئی سیکھے، اپنے چھوٹوں کو سکھائے. اور پھر اس کے بعد جب انٹلیکٹ لیول کے سوالات آئیں گے تو اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور مثال آپ دیجئے کہ جو شخص کیا نام ہے خدا کو سمجھنا چاہتا ہے تو کیسے سمجھے. جی بالکل.